الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ نظر کے سامنے آتا ہے نقشہ ان دلیروں کا جن کا نام سن کر دل دہل جاتا ہے شیروں کا، فسانہ زندہ ہو جاتے ہیں ان شمشیر گیروں کے جو محسن تھے شریفوں کے، جو قاتل تھے شریروں کے۔ وہی اللہ کے بندے جو زاہد اور نمازی تھے مگر راہ شہادت میں مجاہد اور غازی تھے۔ امامت قوم کی وقت عبادت ان کا حصہ تھا، بوقت جنگ فوجوں کی قیادت ان کا حصہ تھا۔ آج کے اس پروگرام کی محنت کوشش کرنے والے کارکنان عظمت صحابہ دیگر جماعتی احباب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضرات، صحابہ اکرام قرآن کے گواہ، صحابہ اکرام احادیث رسول کے گواہ، صحابہ اکرام اپنے خون سے اسلام کے شجر کی آبیاری کرنے والے، جن کی عظمتوں کو رب نے قرآن کے پاروں میں یوں بیان کیا، حبب الیکم الایمان، یہ ایمان سے محبت کرنے والے ہیں، وزینہ فی قلوبکم، ایمان کو رب نے ان کے دلوں میں فٹ کر دیا ہے۔ کانوا حق بہا وآلہا، ایمان ان کے ساتھ چلتا ہے، یہ ایمان کے ساتھ چلتے ہیں۔ اولئک ہم الراشدون، یہ ہدایت والے ہیں۔ اولئک ہم الصادقون، یہ سچے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ حضرات، صحابہ اکرام نے اسلام کے لیے خون دیا۔ میرا موضوع اسلام اور ماتم ہے۔ میں دلائل کی دنیا میں آج کی اس کانفرنس سے عظمت صحابہ پہ بات کر کے جاؤں گا۔ صحابہ نے اپنے خون سے اسلام کے شجر کی آبیاری کی۔ مکہ میں سب سے پہلے جس نے اسلام کے لیے خون دیا وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ مجھے بتاؤ، کیا سرکار تو عالم نے اور صحابہ نے کہ اگر کوئی ماتم کیا ہو سمیہ کی شہادت پہ، دلیل پیش کریں؟ ماتم پہ صبری ہے۔ اسلام صبر کا حکم دیتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ کوئی تکلیف آئے، شہادت ہو، قربانی ہو، تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ ان اللہ مع الصابرین، کائنات کا رب صبر والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا لیس منا، اور دنیا والوں سن لو، وہ میری امت میں سے نہیں۔ من ضرب الخدودہ، جس نے اپنے چہروں کو پیٹا، وشق الجیوبہ، گریبان کو چاک کیا، ودعا بدعوی الجاہلیہ، جاہلیت کی آوازوں کو بلند کیا۔ پھر مکہ کے اندر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کو سولی پہ لٹکایا گیا۔ کیا دنیا میں کوئی ثابت کر سکتا ہے امام کائنات ان کے یاروں نے حضرت خبیب کی شہادت پہ کوئی ماتم کیا ہو؟ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ مسیلمہ کذاب کے پاس دعوت اسلام لے کے گئے، ان کا جوڑ جوڑ کاٹا گیا۔ حبیب بن زید کی شہادت پہ سید الکونین نے کوئی ماتم کیا ہو؟ کوئی مائی کلال دلیل پیش کر سکتا ہے؟ پھر آقا ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ بدر کے اندر صاحب اللہ کے حبیب کے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے 14 صحابہ شہید ہوئے، حضرت حارثہ شہید ہوئے۔ کوئی مائی کلال دلیل پیش کر سکتا ہے کہ بدر کے شہیدوں پہ سید الکونین نے، آپ کے یاروں نے کوئی ماتم کیا ہو؟ حضرت حارثہ شہید ہوئے، نوجوان کی شہادت پہ اس کے خاندان نے، ماں نے کوئی ماتم کیا ہو؟ آگے چلیے، پھر احد کے اندر اللہ کے حبیب کے 70 صحابہ شہید ہوئے، پیارے حنظلہ شہید ہوئے۔ آسمان سے فرشتوں نے آ کے غسل دیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے حبیب کے چچا، ان کے جسم کا مسئلہ کیا گیا۔ دنیا والوں سنو،
میرا یہ چچا سید الشہداء ہے، مجھے بتاؤ اگر اسلام میں ماتم جائز ہوتا، حنظلہ کی شہادت پہ ماتم ہوتا، اگر اسلام میں ماتم جائز ہوتا، مصعب بن عمیر کی شہادت پہ ماتم ہوتا، اگر اسلام میں ماتم جائز ہوتا، امیر حمزہ کی شہادت پہ ماتم ہوتا، اسلام میں ماتم نہیں، ماتم بے صبری ہے، اور اسلام نے صبر کا حکم دیا ہے۔ اور جنگ موتا میں حضرت جعفر طیار نے شہادت پائی، زید بن حارثہ نے شہادت پائی، عبداللہ ابن رواحہ نے شہادت پائی۔ کوئی مائی کلال بتا سکتا ہے کوئی ماتم ہوا ہو؟ پھر قرآن کے 70 قاریوں کو شہید کیا گیا، کوئی مائی کلال ہے جو دلیل پیش کرے کوئی ماتم کیا گیا ہو؟ پھر مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اہل کفر نے شہید کیا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پہ اگر اہل مدینہ نے کوئی ماتم کیا ہو، کوئی مائی کلال دلیل پیش کرے۔ پھر سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، جس کو سرکار تو عالم نے 2 بیٹیاں دی، مدینہ میں مظلومانہ طریقے سے شہید کیا گیا۔ اہل مدینہ نے اگر حضرت عمر حضرت عثمان کی شہادت پہ کوئی ماتم کیا ہو، کوئی مائی کلال دلیل پیش کرے، میں بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل کوفہ نے سازش کر کے دارالخلافہ تبدیل کروایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ کی مسجد میں شہید کیا گیا۔ کوئی مائی کلال ثابت کرو، حضرت علی کے بیٹوں نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا اہل بیت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پہ کوئی ماتم کیا ہو؟ اہل بیت نے، حضرت حسن نے، حضرت حسین نے۔ اور پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ماتم کا آغاز کہاں سے ہوا۔ ماتم کا آغاز ملا باقر مجلسی لکھتا ہے جلال العیون میں، اور شیعہ حضرات اپنے بڑوں کی کتابیں پڑھ لیا کرو۔ ملا باقر شیعہ لیڈر، جلال العیون کتاب تمہاری، قلم تمہارا، پریس تمہارا۔ آج دلائل کی دنیا میں ماتم پہ بات کر کے جاؤں گا۔ ملا باقر مجلسی شیعہ کہتا ہے، جلال العیون میں لکھتا ہے کتاب بھی تمہاری، قلم بھی تمہارا، پریس بھی تمہارا، کہتا ہے ماتم کا آغاز کربلا میں سب سے پہلے قاتلین حسین نے، اور کہتا ہے ہمارے بڑوں سے غلطی ہوئی، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور میں پوچھتا ہوں پھر کربلا کے میدان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا کو شہید کیا، کن لوگوں نے شہید کیا؟ خط لکھ کے کوفے والوں نے بلایا، استقبال کوفے والوں نے کیا۔ پھر میدان کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفے والوں نے بے وفائی کی۔ آؤ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا اعلان کیا، میں دلائل کی دنیا میں بات کر کے جاؤں گا کہ مجھے کربلا میں یہ کوفے والے جنہوں نے خط لکھ کے بلایا ہے مجھے شہید کریں گے۔ ناسخ التواریخ ہے، صفحہ 156 ہے، جلد 6 ہے۔ ناسخ التواریخ کتاب شیعہ کی، قلم شیعہ کا، پریس شیعہ کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے خیمے کے باہر بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا حسین ابن علی کیوں رو رہے ہو؟ خط دکھائے، یہ دیکھو ان کوفہ کے لوگوں نے خط لکھ کے مجھے بلایا ہے، آج میرا ساتھ چھوڑ دیا، بے وفائی کی، یہ لوگ مجھے شہید کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا کہ یہ کوفہ کے لوگ
کربلا کے میدان میں مجھے شہید کریں گے۔ امت مصطفیٰ کو یہ بتایا کہ مجھے بلایا بھی کوفے والوں نے ہے اور مجھے شہید بھی کوفے والے کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ، کون حسین؟ جنت کے شہزادے حسین۔ کون حسین رضی اللہ تعالیٰ؟ آمنہ کے لال کے کندھوں پہ سواری کرنے والے حسین۔ کون حسین؟ فاطمہ الزہرا کے لختے جگر حسین۔ کون حسین؟ جنت کے شہزادے حسین۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان کیا کہ یہ کوفے کے لوگ مجھے شہید کریں گے۔ پھر میں صحیح بخاری سے دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، میری تقریر دلائل کی دنیا پہ مبنی ہوگی انشاءاللہ۔ میں بات کر رہا ہوں عبداللہ ابن عمر سے۔ ایک شخص نے پوچھا اگر احرام کی حالت میں مکھی مر جائے، مچھر مر جائے، کفارہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اے سوال کرنے والے، احرام کی حالت میں مکھی مر جائے کفارہ کیا ہے؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ کہتا ہے عراق سے آیا ہے۔ فرمانے لگے او عراق کے ظالموں، تم نے نواسہ رسول کو شہید کیا جس کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا تھا ہما ریحانۃ آیا من الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ تم نے نبی کے نواسوں کو کربلا کے میدان میں شہید کیا، آج مکھی اور مچھر کا کفارہ پوچھتے ہو۔ عبداللہ ابن عمر صحیح بخاری کا والے امت کو بتایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قاتل کوفہ کے لوگ ہیں۔ میں پوچھتا ہوں جاؤ مجھے اہل بیت کے گھرانے سے ماتم ثابت کر دو، تعزیہ ثابت کر دو، سینہ کوبی ثابت کر دو۔ میرا پوری دنیا کی شیعت کو چیلنج ہے، جاؤ زین العابدین نے ماتم کیا ہو، گھوڑا نکالا ہو، سینہ کوبی کی ہو، جاؤ حضرت حسین کی بیٹی سکینہ نے ماتم کیا ہو، دلیل پیش کرو، حوالہ پیش کرو۔ زین العابدین نے ماتم کیا ہو، حوالہ پیش کرو۔ حضرت حسین کی بیٹی فاطمہ نے ماتم کیا ہو، حوالہ پیش کرو۔ امام باقر نے ماتم کیا ہو، حوالہ پیش کرو۔ امام نقی نے ماتم کیا ہو، حوالہ پیش کرو۔ امام تقی نے ماتم کیا ہو، حوالہ پیش کرو۔ اور دنیا کی شیعت زہر کا پیالہ پی سکتی ہے، اہل بیت سے ماتم ثابت نہیں کر سکتی۔ آگے چلیے، تاریخ الیعقوبی سے جلاء العیون سے ثابت کرنے لگا ہوں۔ زین العابدین نے کوفہ کے اندر کچھ لوگوں کو ماتم کرتے دیکھا، بندے بھی مرد بھی ماتم کر رہے تھے، عورتیں بھی ماتم کر رہی تھی۔ جلاء العیون تاریخ الیعقوبی کتاب شیعہ کی، قلم شیعہ کا، جلاء العیون ملا باقر مجلسی شیعہ لیڈر کی ہے، کتاب بھی تمہاری، قلم بھی تمہارا، چھاپنے والا پریس بھی تمہارا۔ آج علامہ شہید کا روحانی بیٹا، آج یزدانی شہید کا روحانی بیٹا، آج داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ کا روحانی بیٹا، آج اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ کا روحانی بیٹا دلائل کی دنیا میں بات کر کے جائے گا۔ زین العابدین نے کوفہ کے اندر لوگوں کو پیٹتے دیکھا، ماتم کرتے دیکھا، مرد بھی پیٹ رہے تھے، عورتیں بھی پیٹ رہے تھے، اور زین العابدین نے کیا کہا؟ ہاؤلائے یبکون علینا، یہ لوگ ہم پہ آج ماتم کر رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، اور مجھے بتایا جائے ہاؤلائے یبکون علینا فمن قتلنا، اور مجھے بتایا جائے اگر یہ پیٹنے والے ہیں خاندان رسول کو شہید کرنے والے۔ زین العابدین نے اس بات کا اعلان کیا کہ ماتم کا آغاز قاتلین حسین نے کیا، ماتم کا آغاز کوفے والوں نے کیا۔ میں بات کر رہا تھا، میں انشاءاللہ
दलाइल की दुनिया में बेगम कोट के आज बेगम कोट में भी 22 साल से रद्द शियत पे हर साल बयान करता हूँ। अल्लाह की तौफीक से अब आगे चलिए, जलाउल अयून का हवाला है सैयदा ज़ैनब हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला की बहन ने इस बात की गवाही दी कि मेरे भाई को शहीद करने वाले, रोने वाले, पीटने वाले, ताज़िया निकालने वाले, घोड़ा निकालने वाले ये कूफी लोग हैं। उन्होंने कूफा के अंदर औरतों को, बंदों को मातम करते देखा और क्या कहा, ओ जालिमों, तुमने ही अहले बैत को शहीद किया है और तुम ही रोते हो। और सुन लो, तुमने आले रसूल को शहीद किया है। क़यामत तक तुम्हारे चेहरों पे मुस्कुराहट नहीं आएगी, तुम क़यामत तक रोते और पीटते रहो। जलाउल अयून किताब शिया की, कलम शिया का, प्रेस शिया का। ज़ैनुल आबिदीन ने क्या कहा कि तुमने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला उनके रफ़का को शहीद तुमने किया है, पीट तुम रहे हो और क़यामत तक अल्लाह की लानत और अज़ाब तुम पे बरसता रहेगा। काबा के रब की कसम है, हजरत ज़ैनब अली की लख्ते जिगर ने, हुसैन की बहन ने बददुआ की है। ये कातिलीन हुसैन क़यामत तक जंजीरें मारते रहेंगे, खून बहाते रहेंगे, पीटते रहेंगे। हो बग़्ज़ जिनके सीने में सिद्दीक़ का, फारूक का, जो हजरत अबू बकर को गालियां दे, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला को गालियां दे, नबी के दौरे दामाद को बुरा कहें, पैगंबर इस्लाम की 3 बेटियों का इनकार कहें ये कुरान असली किताब नहीं है, ये बदली हुई किताब है। काबा के रब दी कसमें क़यामत तक के ना ज़ालिमों जुतियां पहनदियां रहनियां ने। हो बग़्ज़ जिसके सीने में सिद्दीक़ का, फारूक का, क़यामत तक वो सीने पीटते। इंशाअल्लाह तो मैं बात कर रहा था दलाइल की दुनिया में अल्लाह के फजल से आगे चलिए इंशाअल्लाह ये बात दलाइल की दुनिया में चलेगी। फातिमा बिन्ते हुसैन ने क्या कहा, एतजाज तबरसी है, किताब शिया की, कलम शिया का, प्रेस शिया का और जिम्मेदार हूँ, सफ़े भी लेके आया हूँ, हवाले भी लेके आया हूँ, दलाइल की दुनिया में आया हूँ। एतजाज तबरसी के अंदर फातिमा बिन्ते हुसैन ने ऐलान किया। क्या ऐलान किया? और लोगों सुनो, फातिमा बिन्ते हुसैन का ऐलान। और ज़ालिमों, कूफियों, तुमने मेरे बाबा हजरत हुसैन को शहीद किया, तुमने हमारा खून हलाल किया, हमारे खैमे को लूटा। और सुन लो कूफा के शियो, क़यामत तक तो उन पे रब की लानतें बरसती रही। हजरत ज़ैनब ने किताब तुम्हारी, कलम तुम्हारा, ये ऐलान किया कि मेरे भाई के कातिल कूफा के लोग हैं। हजरात, इस्लाम के अंदर मातम नहीं है, मातम बेसब्री है। और काबा के रब की कसम है, ये अलामा शहीद के रूहानी बेटे, ये यज़दानी शहीद के रूहानी बेटे जब तक जिंदा है अज़मत सहाबा के डंके बजाते रहेंगे अल्लाह की तौफीक से। और आखिरी हवाला मैं पेश करके अपनी बात को समेटना चाहता हूँ। आखिरी हवाला सुनिए, दलाइल की दुनिया में सुनिए, जलाउल अयून के अंदर ये बात मौजूद है, सैयदा ज़ैनब की गवाही है। वो बात क्या मौजूद है? हजरात के कातिलीन हुसैन ये कूफी हैं। और आखिरी हवाला पेश करूं, कूफा के अंदर वडेरे लोग
جو قتل حسین میں شامل تھے اکٹھے ہوئے، کہتے ہماری دنیا بھی برباد ہو گئی، ہماری آخرت بھی برباد ہوگی۔ ہم نے خط لکھ کے حضرت حسین کو بلایا، ہم نے بدعہدی کی، آل رسول کو ہم نے قتل کیا، اور ہم پر اللہ کا عذاب اور لعنت قیامت تک برستی رہے گی۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے، بنی اسرائیل کی طرح ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہیے۔ اور کوفہ کے سرداروں نے، وڈیروں نے تسلیم کیا کہ حضرت حسین کو ہم نے شہید کیا ہے، اور کوفی شہید کرنے والے، کوفی پیٹنے والے، کیا اللہ کی قسم وہ صحابہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنے بیٹے دیے، خون دیا، انگاروں پہ لٹے، سولیوں پہ لٹے، ہاتھ کٹوائے، ٹانگیں تڑوائی، پرچم اسلام کو دنیا میں لہرا دیا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے، جو انگلی صدیق اکبر کے خلاف اٹھے گی اسے کاٹ دیا جائے گا، جو آنکھ فاروق اعظم کے خلاف اٹھے گی اسے پھوڑ دیا جائے گا، جو قدم، جو زبان حضرت علی کے خلاف اٹھے گی اسے بدی سے پھینک دیا جائے گا، جو امیر معاویہ کے خلاف بولے گا اس کی کھال اتار دی جائے گی، جو شہدائے کربلا پہ تنقید کرے گا۔ ہم صاف کہتے ہیں جو شہدائے کربلا کا منکر ہے وہ کافر ہے، اسلام سے خارج ہے۔ عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت کے لیے کعبہ کے رب کی قسم ہے، مجھے بتاؤ کیا تمہیں جیل کی سلاخوں کو چومنا پڑے، تختہ تار پہ لٹکنا پڑے، گولیاں کھانی پڑے، ہاتھ کٹے، بچے ذبح ہوں؟ یہ شیخ راشد بھی، یہ بڑا دیوانہ پروانہ، مجھے بتاؤ کیا ناموس صحابہ کے لیے تن من دھن سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ ہاتھ اٹھا کے تیار ہو، ہاتھ اٹھا کے تیار ہو۔ علامہ شہید نے فرمایا تھا بیگم کوٹ کا جلسہ اگر صحابہ نہ ہوتے، بیگم کوٹ کا جلسہ نہ ہوتا، یزدانی شہید فرمایا کرتے تھے میں تن بار دیواں، میں من بار دیواں، مدینے دے چن تو میں چن بار دیواں، میں اولاد بھیڑاں بھائی بار دیواں، سنے بیویاں باپ مائی بار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگ بار دیواں، اودی جتی تو میں پگ بار دیواں۔ ناموس رسالت کے لیے تن من سب کو لٹانے کے لیے تیار ہو؟ پھر میرے نعرے کا جواب دو، شان صحابہ، شان صحابہ، شان اہل بیت، شہدائے اہل بیت، شہدائے اہل بیت، اسلام پاکستان زندہ ہے زمانے میں، فدا شان محمد تابندہ رہے گا، یہی گلستان محمد ہو لاکھلاں لالا گل کھلتا رہے گا، اس گل کو شہیدوں کے لئے ملتا رہے گا۔ یزدانی شہید کی ان شیروں پہ بات ختم کر دوں، میں تن بار دیواں، میں من بار دیواں، مدینے دے چنچوں میں چن بار دیواں، میں اولاد پھیڑاں بھائی بار دیواں، سنے بیویاں مائی بار دیواں، میں سردار جگ تو میں جگ بار دیواں، اودی جتی تو میں پگ بار دیواں۔ سبحان ربکا رب العزت اما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ۔